خواتین و حضرات، پروگرام نور حیات میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ سلسلہ وہی ہے، یعنی مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم 14ویں باب کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی ہم اسی باب کے مطالعہ ہی میں رہیں گے۔ 14ویں باب کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند اپنے ان شاگردوں کو جو مایوس ہیں، جو دکھی ہیں، جو تکلیف میں ہیں، تسلی دینا چاہ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ہاں میں جا تو رہا ہوں، لیکن تمہارا دل نہ گھبرائے۔ جیسے مجھ پر یہاں ایمان رکھتے تھے مجھے دیکھتے ہوئے، ویسا ہی ایمان اندیکھے۔ یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، میں تمہیں چھوڑ کر تو جا رہا ہوں، لیکن مجھ پر ایمان رکھتے رہنا۔ پہلے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ پر ایمان رکھتے تھے، اب خدا کی طرح تم مجھے نہ دیکھو گے، لیکن اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں جاتا ہوں، اور جانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اپنے باپ کے گھر میں وہ مکان تیار کروں جن میں تمہیں آ کر رہنا ہے، اور جب وہ مکان تیار ہو جائیں گے تو میں خود آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی دوسری آمد کی طرف اشارہ کر دیا، جب وہ ایک دلہا کی طرح اپنی دلہن کو لینے آئیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے ایمان کی تصحیح بھی فرمائی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی تمہارے ایمان میں یہ کمی ہے کہ تم مجھے مسیح تو سمجھتے ہو، تم مجھے خدا کا بیٹا تو سمجھتے ہو، مگر خدا نہیں جانتے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تمہارا ایمان اس درجے تک پہنچ جائے گا تو پھر تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اور اس بات پر ہم نے بحث کی تھی کہ وہ بڑے کام شاید کوئی ایسا کام نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح نے نہ کیا ہو یا ہم اس سے بہتر کر سکتے ہوں۔ یہاں پر اس بڑے کام کا سکوپ بتایا جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک مخصوص خطہ زمین میں، ایک مخصوص علاقے میں رہ کر خدمت کی، نبوت کی، اور چند لوگ اس کے پیچھے چل پائے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کی انتہا تک جاؤ گے اور لوگوں کو شاگرد بناؤ گے، اور وہ کام جو میں نے ایک محدود پیمانے پہ کیا تم اس کو پھیلاؤ گے، اور اربوں کے حساب سے لوگ میرے پاس آئیں گے اس خدمت سے جو تم اور تمہارے بعد آنے والی کلیسیا کرے گی۔ تو کوئی ایسا کام نہیں جو ہم خداوند یسوع مسیح سے بہتر یا بڑا کر سکتے ہوں۔ ہاں، وہ کام جو خداوند یسوع مسیح نے شروع کیا، ہم اس کو ایک اور پیمانے تک، ایک اور درجے تک لے کر جا سکتے ہیں۔ اور آج کے حوالے میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا، تمہیں وسائل کی ضرورت پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے پہلے ہم انجیل شریف کی تلاوت کے سننے کا شرف حاصل کریں۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب، اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔
جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا، اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ اٹھو یہاں سے چلیں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، یہ ہم سب کے لیے مبارک ہو، آمین۔ دوستو، بات ہو رہی تھی خداوند یسوع مسیح سے بڑے کام یعنی بڑے پیمانے پر وہی کام کرنے کی جو خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کو شروع کیا تو آسمان سے روح القدس ان پر نازل ہوا، اور پھر ان کی ساری خدمت اس روح القدس کے تابع رہی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اب وہی کام جو میں نے کیا وہ تم کو کرنے ہوں گے، لیکن یہ آسان نہیں۔ تمہیں اس کے لیے وسائل درکار ہوں گے، بلکہ ایک الہی وسیلہ چاہیے ہوگا۔ 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ خداوند یسوع مسیح نے محبت کو ڈیفائن کر دیا۔ ہم بہت دفعہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم فلاں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس محبت کا تقاضا کیا ہے، یا اس محبت کو ہم کس طور سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ صرف منہ سے یہ کہہ دینا کہ مجھے آپ سے محبت ہے کافی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، یقیناً تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اور اس بات کا اقرار کرتے ہو، لیکن یہ محبت صرف اسی صورت میں ظاہر ہوگی کہ تم میرے کہے پر، میرے حکموں پر عمل کرو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے اور میرے کہے پر عمل کرو گے تو پھر چند اچھی باتیں تمہارے لیے ہیں، اور ان میں سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خدا تمہیں الہی مدد، ایک الہی وسیلہ دے گا جس سے کہ تم وہ کام کر سکو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یاد رکھیں دوستو، خداوند یسوع مسیح ان کو بتا چکے ہیں کہ اب وہ اس دنیا میں زیادہ دیر نہ رہیں گے۔ یقیناً شاگرد اداس ہیں، شاگرد اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھ رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، ایک تو میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، اور دوسرا میں باپ سے درخواست کروں گا
کہ وہ ایک اور مددگار، ایک دوسرا مددگار تمہیں بخشے، اور میں تو جا رہا ہوں لیکن وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ انعام کیا ہے خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے کا، اس کے حکموں پر عمل کرنے کا، کہ خداوند یسوع مسیح کی درخواست پر خدا ہمیں ایک دوسرا مددگار یعنی روح حق بخشے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا تھا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور یہاں پر وہ خدا کے روح کے لیے بھی وہی بات استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کا پاک روح صادق ہے، خدا کا پاک روح خدا کی طرح راست باز ہے۔ تو ایک ساتھی ملنے کی امید ہے، ایک مددگار ملنے کی امید دلائی جا رہی ہے، لیکن لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا وہ دوسرا مددگار ہے۔ یونانی زبان میں دوسرے کے لیے دو طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہیٹروس اور دوسرا ایلوس۔ ہیٹروس کا مطلب ہے دوسرا جو پہلے جیسا نہ ہو۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب کیلا اور امرود دونوں پھل ہیں، یہاں تک تو ان میں مشابہت ہے اور وہ ایک جیسے ہیں کیونکہ وہ دونوں پھل ہیں، لیکن وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیلا کیلا ہے، امرود امرود ہے۔ کیلا امرود جیسا نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ دونوں پھل ہیں، لیکن ایک امرود دوسرے امرود جیسا ہوگا، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ون آف دا سیم کائنڈ، ایلوس، جو دوسرا لفظ دوسرے کے لیے استعمال ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہاں پر ہیٹروس کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ایک دوسرا مددگار جس کا پہلے مددگار سے کوئی تعلق نہ ہو وہ آئے گا، بلکہ انہوں نے ایلوس کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جو دوسرا مددگار تمہیں ملے گا وہ پہلے مددگار جیسا ہی ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں وہ پہلا مددگار ہوں جو کہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس آیا۔ اب میں جاتا ہوں اور خدا تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا، لیکن ہی ول بی آف دا سیم کائنڈ، وہ میرے جیسا ہی ہوگا۔ مراد کیا ہے خداوند یسوع مسیح کی؟ کہ اگر میں خدا ہوں تو پھر پاک روح بھی خدا ہے، وہ بھی حق ہے، باپ حق ہے، بیٹا حق ہے، اور روح بھی حق ہے۔ میری طرح کا ایک دوسرا مددگار تمہارے پاس آئے گا۔ فرق کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں، وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ جب بنی اسرائیل یہ سن کر بہت پریشان ہوئے کہ موسیٰ ان کے ساتھ موعودہ ملک میں نہیں جائے گا بلکہ اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو موسیٰ نے بھی ان کو یہی کہا تھا، خدا تمہارے درمیان سے، تمہارے ہی بھائیوں میں سے میرے جیسا ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میرے جیسا ایک نبی آئے گا اور تمہیں اس کی سننا ہوگی، جیسے تم میری سنتے رہے تم اس کی بھی سننا۔ ایلوس، میرے جیسا ہوگا تو کوئی اور، لیکن ہوگا میرے جیسا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ وہ دوسرا مددگار اپنی ذات میں ایک شخصیت ہے، لیکن وہ میرے جیسا ہے، وہ باپ کے جیسا ہے، وہ ہے تو دوسرا لیکن ون آف دا سیم کائنڈ۔ کام الہی ہے، شاگرد بنانے ہیں، لوگوں کو خدا کی نجات میں شامل کرنا ہے، تو وسیلہ بھی خدا مہیا کرے گا، ایک الہی وسیلہ ہوگا، اور وہ ہے
روح حق، اور اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرما دیا کہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ دنیا نے باپ کو نہیں جانا، دنیا نے بیٹے کو نہیں جانا، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاک روح کو جان جائیں جو کہ انہی جیسا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا اس کو نہیں جان پائے گی اور نہ ہی اس کو حاصل کر پائے گی، لیکن ابھی وہ تمہارے ساتھ ہے اور آئندہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ ابھی وہ تمہارے ساتھ ہے، ابھی میرے اندر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا تھا تو پاک روح کبوتر کی شکل میں ان پر نازل ہوا، اور پھر یسوع مسیح کی ساری خدمت اسی پاک روح کے تابع رہی۔ یسوع نے کہا وہ ابھی بھی تمہارے درمیان ہیں لیکن میری صورت میں، وہ میرے اندر ہے اور میں تمہارے درمیان ہوں تو وہ بھی تمہارے درمیان ہے، لیکن جب باپ میرے کہنے سے اس کو نازل فرمائے گا تو پھر وہ تم سب کے اندر آ جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جس طرح مجھ پر ایمان کی جہت بدل جائے گی تمہارے، اسی طرح پاک روح کا ٹھکانہ تمہارے درمیان، اس کا مسکن تمہارے درمیان بدل جائے گا۔ ابھی وہ مجھ میں رہ کر تمہارے درمیان سکونت کرتا ہے، آئندہ وہ تم میں سے ہر ایک میں ہوگا۔ تو وعدہ کیا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرے گا، خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھے گا، وہ پاک روح انعام میں پائے گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ وعدہ یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گا، میں خود تمہارے درمیان واپس آؤں گا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا اشارہ اس مختصر وقت کے لیے ہے جب وہ اپنے جی اٹھنے کے بعد وقتاً فوقتاً اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں واپس آؤں گا اور اس وقت تم مجھے دیکھو گے، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر نہیں کروں گا۔ لیکن جب میں تم پر ظاہر ہو جاؤں گا تو تمہیں پھر سمجھ آ جائے گی کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور جیسے میں اور باپ ایک ہیں اسی طرح میں اور میرے لوگ، میری کلیسیا بھی ایک ہوں گے۔ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر پائے گا، جیسے مجھے باپ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس طرح تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر پائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری آنے والی کلیسیا میں سے بھی اگر کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور اس محبت کا ثبوت وہ اس طرح سے دے گا کہ وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا، تو وہ نہ صرف میرا بلکہ میرے باپ کا بھی پیارا ہوگا، اور میں اس کے پاس آؤں گا، میں اس پر اپنے آپ کو ظاہر کروں گا۔ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے اندر پاک روح کی سکونت ہوگی، بلکہ اس پاک روح کے وسیلے سے یسوع مسیح بھی ہمارے اندر سکونت کریں گے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔
جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ یہودا کے پوچھنے پر خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ دنیا میں اور کلیسیا میں کیا فرق ہوگا۔ یسوع نے کہا کہ دنیا تو نہ مجھے جانتی ہے، نہ مجھ سے محبت رکھتی، نہ میرے حکموں پر عمل کرتی ہے، لیکن میرے لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کریں گے اور اس محبت کا ثبوت اپنے اعمال سے دیں گے، میرے حکموں پر عمل کر کے۔ اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر میں اور میرا باپ دونوں ان کے ساتھ سکونت رکھیں گے۔ واہ! ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خدا پاک روح کی سکونت ہمارے اندر ہے، یہاں تو بات اس سے کہیں بڑی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا نہ صرف خدا پاک کا روح تمہارے اندر ہوگا بلکہ میں یعنی خدا بیٹا اور میرا باپ یعنی خدا باپ بھی تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ سکونت رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے کی اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ ہمارے اندر خدائے ثالوث سکونت کرے گا۔ کیا اس سے بڑا کوئی استحقاق ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی پریویلیج ہو سکتی ہے کہ خدا خود ہمارے ساتھ سکونت رکھے؟ اور ہاں، یاد دلاتا چلوں، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے شروع سے ہی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت رکھنا چاہتا تھا۔ آگے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ خدا اپنے آپ کو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ خدا کا مکاشفہ ہے، اس کا ریولیشن ہے۔ اور جو مکاشفہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو دیتا ہے اس میں سے بہت کچھ لکھ لیا گیا، اور اس لکھے ہوئے کلام کے لیے ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول ہمیں تیموتھیوس کے خط میں بتاتے ہیں ہر صحیفہ خدا کے الہام سے لکھا گیا، خدا کی انسپریشن سے لکھا گیا۔ تو خدا اپنے آپ کو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو پرانے عہد میں اپنے نبیوں کو اور نئے عہد میں اپنے رسولوں کو یہ توفیق دیتا رہا، یہ الہام دیتا رہا کہ وہ لکھ لیں ان باتوں کو جو خدا نے ان کو سکھائیں، اور یہ خدا کا الہام ہے جو ہمارے پاس لکھی ہوئی حالت میں موجود ہے۔ اور پھر جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو وہی پاک روح جس نے پہلے خدا کو ظاہر کیا اور پھر خدا کا الہام ہم تک پہنچایا، وہی پاک روح اس کی تنویر ہمیں بخشتا ہے، ایلومینیشن ہمیں بخشتا ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، یعنی روح حق پاک روح تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ مقدس یوحنا نے یہ انجیلی بیان اس وقت لکھا جب وہ 90 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے۔ خداوند یسوع مسیح سے بچھڑے ہوئے ان کو 60 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ایک بڑھاپا اور اتنا لمبا عرصہ، لیکن پھر بھی جب وہ انجیلی بیان تحریر فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں 10ویں گھنٹے کے قریب وقت تک یاد ہے ان کو کہ فلانا واقعہ کس وقت ہوا تھا، یہ الہام کس نے بخشا، یہ الہام خدا کے پاک روح نے بخشا۔ تخلیق کائنات میں اور موسیٰ میں صدیوں کا وقفہ ہے، لیکن ہمیں تخلیق کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ موسیٰ بتاتا ہے، اور کیسے بتاتا ہے؟ خدا کے پاک روح کے الہام سے۔
خداوند یسوع مسیح نے فرمایا پاک روح میرے منہ کی باتیں تمہیں یاد دلائے گا۔ مکاشفہ بھی وہی بخشتا ہے، الہام بھی وہی بخشتا ہے، اور تنویر بھی وہی بخشتا ہے، اور یہ روشن کر دینے والا، ایلومینیٹنگ، تنویر دینے والا خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اٹھو یہاں سے چلیں۔ خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھنے کا اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کا جو ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا ثالوث ہمارے ساتھ سکونت کرتا ہے۔ دوسرا، ہمیں پاک روح تنویر بخشتا ہے، خدا کے کلام کو سمجھنے کی اہلیت بخشتا ہے۔ اور تیسری بات خداوند یسوع مسیح یہاں کہہ رہے ہیں میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ہے ویسے نہیں دیتا۔ شالوم، خدا کا اطمینان جو انسانی عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اور یہ اطمینان کس کے وسیلے سے؟ یہ اس پاک روح کے وسیلے سے اور خدا کی اپنے اندر سکونت کے وسیلے سے ہم پائیں گے۔ اطمینان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خارجی ہے جس کو ہم امن کہتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں، اور دوسرا اندرونی ہے، باطنی ہے، ہمارے اندر کا اطمینان۔ تو دوستو کیا ملے گا ہمیں اگر ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھیں گے اور اس کے حکموں پر عمل کریں گے؟ خدا ثالوث کی سکونت ہمارے ساتھ، پاک روح کی ایلومینیشن، اس کی تنویر ہمیں میسر آئے گی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا اطمینان ہمارے ساتھ رہے گا۔ میری دعا ہے کہ ہم محبت کے اس درجے پر پہنچ سکیں جہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو جان سکیں، ان پر عمل کر سکیں، تاکہ یہ ساری برکتیں ہماری زندگی کا حصہ بن سکیں۔ آمین۔ دوستو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہم سے رابطہ کیجئے۔ رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، اور اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔